بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اسلامی تاریخی شخصیات کی معلوماتی ویڈیو میں آج ہم جعفر بن محمد الصادق کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، جعفر بن محمد صادق ایک مسلم حدیث منتقل کرتے والے اور 12ویں اور اسماعیلیوں کے درمیان آخری متفقہ شیعہ امام تھے۔ الصادق حق پرست کے لقب سے جانے جاتے تھے۔ جعفر اسلامی فقہ کے جعفری اور مکتب کے بانی تھے۔ الصادق اور ان کے پیش رو محمد الباقر سے درج کردہ حدیث، پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر شیعہ ائمہ کی مشترکہ طور پر محفوظ کردہ تمام احادیث سے کہیں زیادہ ہے۔ دیگر مذہبی شناختوں میں انہوں نے ناس کے نظریے کی وضاحت کے پیچھے امام کی طرف سے ہر ایک امام کا الہامی عہدہ اور اماموں کی عصمت کے ساتھ ساتھ تقیہ مذہبی تفرقہ بازی کی بھی وضاحت کی ہے۔ الصادق کو سنی مسلمانوں میں حدیث کا ایک معتبر ٹرانسلیٹر اور سنی علماء اور ابو حنیفہ اور مالک ابن انس کے استاد کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں، جو حنفی اور مالکی مکتب فقہ کے نام ہیں۔ الصادق بہت سے صوفی احکامات کی ابتدائی زنجیروں میں بھی نمایاں ہے۔ مذہبی اور سائنسی کاموں کے ایک وسیع رینج ان سے منسوب کی گئی تھی، حالانکہ الصادق کے لکھے ہوئے کوئی کام باقی نہیں رہے۔ جعفر صادق تقریباً 700 عیسوی غالباً 702 میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی عمر 37 سال تھی جب ان کے والد محمد الباقر نے انہیں اگلا امام نامزد کرنے کے بعد وفات پائی تھی۔ چھٹے شیعہ امام کے طور پر الصادق نے باغیوں سے ملنے والی حمایت کی درخواستوں سے گریز کرتے ہوئے ان سیاسی تنازعات سے دور رکھا جس نے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ عباسی خلفاء کی طرف سے کچھ ہراساں کرنے کا شکار تھے اور آخرکار شیعہ ذرائع کے مطابق خلیفہ المنصور کے اکسانے پر زید دیا گیا۔ الصادق کی موت کے بعد جانشینی کے سوال نے ابتدائی شیعہ برادری کو تقسیم کر دیا۔ کچھ لوگ اگلے امام کو اپنا سب سے بڑا بیٹا اسماعیل المبارک سمجھتے تھے، جو اپنے والد سے پہلے گزر چکے تھے۔ دوسروں نے ان کے چھوٹے بیٹے اور اسماعیل کے بھائی موسیٰ کاظم کی امامت قبول کی۔ پہلا گروہ اسماعیلی کے نام سے جانا جاتا تھا، جبکہ دوسرا اور بڑا گروہ کا نام جعفری یا 92 تھا۔ جعفر بن محمد بن علی الصادق مدینہ میں 700 عیسوی کے لگ بھگ پیدا ہوئے اور گلیوں کے مطابق زیادہ تر ذرائع میں 702 دی گئی ہے۔ جعفر 5ویں شیعہ امام محمد بن علی باقر کے بڑے بیٹے تھے، اور جو علی ابن ابی طالب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن اور داماد تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کو زہرا کی اولاد تھے۔ جعفر کی والدہ ام فروہ خلیفہ اول ابو بکر کی نواسی تھی۔ اپنی زندگی کے پہلے 14 سالوں کے دوران جعفر اپنے دادا زین العابدین کے ساتھ رہے، جو چوتھے شیعہ امام تھے، اور محمد ابن حنفیہ کے مقبول اپیل کے درمیان ان کی سیاست سے دستاری اور ان کی محدود کوششوں کا مشاہدہ کیا۔ جعفر نے اس احترام کا بھی ذکر کیا جو مدینہ کے مشہور علماء زین العابدین کے لیے رکھتے تھے۔ اپنی والدہ کے گھر میں جعفر نے اپنے دادا قاسم بن محمد ابن ابی بکر سے بھی بات چیت کی، جو اپنے وقت کے مشہور روایت پسند تھے۔ اس دور میں اموی حکومت اپنے عروج پر پہنچ گئی، اور الصادق کا بچپن دینی علوم اور قرآن کی تفسیر میں مدینہ والوں کی بڑھتی ہوئی دلچسپی کے ساتھ گزرا۔ زین العابدین کی وفات کے ساتھ ہی جعفر اپنی ابتدائی جوانی میں داخل ہوا اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کے طور پر اپنے والد کی کوششوں میں حصہ لیا۔ جعفر نے اپنے والد الباقر کے ساتھ حج کی مناسک ادا کی اور ان کے ساتھ اس وقت گئے جب انہیں اموی خلیفہ شام نے پوچھ گچھ کے لیے دمشق بلوایا۔ زیادہ تر اموی حکمرانوں کو اکثر مسلم مورخین بدعنوان غیر مذہبی اور
غدار قرار دیتے ہیں۔ اموی خلافت کے ساتھ وسیع پیمانے پر سیاسی اور سماجی عدم اطمینان کی قیادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع خاندان کی تھی، جنہیں مسلمانوں نے بے انصافی پر انصاف کے قیام کے لیے اپنی مذہبی جد و جہد میں خدا سے الہامی رہنما کے طور پر دیکھا گیا تھا۔ الصادق کی امامت اموی خلافت کے آخری نصف تک پھیلی ہوئی تھی، جیسے بہت سے اکثر شیعہ بغاوتوں کے نشان زد کیا گیا تھا، اور بالآخر عباسی کے ذریعے امویوں کی پرتشدد معزولی کا مشاہدہ کیا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کی اولاد تھے۔ الصادق کے اس دور میں اپنے والد کی خاموشی کی پالیسی کو برقرار رکھا، اور خاص طور پر اپنے چچا زید کی بغاوت میں ملوث نہیں تھے، جنہیں متزلہ اور مدینہ اور کوفہ کی روایت پسندوں کی حمایت حاصل تھی۔ الصادق نے امویوں کے عباسی تخت الٹنے میں بھی کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ خراسانی باغی رہنما ابو مسلم سے مدد کی درخواست پر ان کے جواب ان کے خط کو جلایا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ یہ شخص میرے آدمیوں میں سے نہیں ہے، یہ وقت میرا نہیں ہے۔ ایک ہی وقت میں الصادق نے خلافت کے لیے اپنے دعووں کو آگے نہیں بڑھایا، حالانکہ وہ خود کو اسلامی برادری امت کے الہی نامزد رہنما کے طور پر دیکھتے تھے۔ یہ روحانی بلکہ سیاسی امامت الصادق کے تقیہ مذہبی تفرقہ بازی کی تعلیم کے ساتھ تھا۔ الصادق کی وفات 765 عیسوی میں 64 یا 65 سال کی عمر میں ہوئی۔ شیعہ ذرائع میں ان کی موت المنصور کے اکسانے پر زہر دینے سے ہوئی تھی۔ الصادق نے حسن کی اولاد الصادق نے حضرت حسن علیہ السلام کی اولاد فاطمہ سے شادی کی، جس سے ان کے 2 بیٹے اسماعیل، چھوٹے اسماعیل نام امام اور عبد الفتح تھے۔ اس کے ساتھ دوستو ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل ہم اسی وقت انشاءاللہ تعالیٰ اگر زندگی نے ساتھ دیا تو ہم جہاں آرا بیگم کی سوانح یاد اور ان کی مقبرے کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ تو دوستو اللہ حافظ۔